ڈاکٹر مہدی حسن، ایک عہد جو کب کا تمام ہوا۔ پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم، ترقی پسند مفکر اور انسانی حقوق کے علمبردار ڈاکٹر مہدی حسن لاہور میں انتقال کر گئے۔ وہ ایک عرصے سے گلے کے سرطان اور امراض قلب میں مبتلا تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن پاکستان کے نامور صحافی، مبصر اور سیاسی تجزیہ کار تھے۔ تعلیم، صحافت اور انسانی حقوق کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے پر حکومت پاکستان نے 2012 میں انہیں ستارہ امتیاز عطا کیا تھا۔ ڈاکٹر مہدی حسن 27 جون 1937 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ وہ پانی پت کے نامور گھرانے خواجگان پانی پت سے تعلق رکھتے تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن ان کے تایازاد بھائی تھے۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے ابتدائی تعلیم پانی پت ہی میں حاصل کی۔ 9 سال کی عمر میں 16 نومبر 1947 کو والدین کے ہمراہ پاکستان ہجرت کر آئے۔ یہاں آ کر مزید تعلیم مکمل کی۔ زمانہ طالب علمی میں اسکاؤٹنگ، اداکاری، فوٹوگرافی اور کرکٹ کا بہت شوق تھا۔ نوجوانی میں ادب سے شغف تھا۔ روسی اور فرانسیسی ادب میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ کالج میں کوئی پیمائی اور ہائکنگ کلب کے سیکریٹری بھی رہے۔ زمانہ طالب علم سے ہی صحافت کا شوق تھا، لہٰذا ساہیوال میں PPA جو موجودہ APP کی خبر رساں کے طور پر صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 24 برس کی عمر میں ایوب خان کی مخالفت پر سزائے قید کاٹی۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے پنجاب یونیورسٹی سے MS صحافت کیا اور بعد ازاں 1984 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے مقالے کا عنوان رول آف پریس ان فارمیشن آف پبلک اوپینین 1857 to 1947 تھا۔ بطور کالم نگار پروفیسر مہدی حسن کا پہلا آرٹیکل روزنامہ امروز میں شائع ہوا۔ وہ ایک ماہر مبصر و محقق ہونے کے باعث بہترین صحافی رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے تمام اہم اخبارات میں کالم لکھے۔ انگریزی میں روزنامہ دی نیوز انٹرنیشنل میں باقاعدہ کالم لکھے، جبکہ اردو کالم روزنامہ نوائے وقت کے لیے لکھتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات سے 30 سال وابستہ رہے۔ وہ 1967 میں یہاں استاد مقرر ہوئے۔ وہ کئی برس تک بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کے ڈین رہے۔ تقریباً نصف صدی پر محیط تدریسی کیریئر کے دوران ہزاروں نامور بیوروکریٹ اور سیاستدان ان کے شاگرد رہے، جن میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ بھی شامل تھے۔ 1961 سے 1967 تک وہ پاکستان پریس انٹرنیشنل کے رپورٹر اور نیوز بیورو چیف رہے اور اسی دوران پاکستان فیڈریشن آف یونین آف جرنلسٹ میں 5 بار عہدیدار منتخب ہوئے۔ وہ 1962 تک ریڈیو پاکستان پر مبصر اور تجزیہ کار رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن، وائس آف امریکہ، BBC، ریڈیو جرمنی، ریوٹر اور APA کے پروگرامز میں بھی شرکت کی۔ جون 2010 میں انہیں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ ڈاکٹر مہدی حسن کی تصانیف میں جدید ابلاغ عام، تصویری صحافت، دی پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اور جرنلزم فار آل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان میں میڈیا آزاد ہوا تو ڈاکٹر مہدی حسن بھی TV چینلز پر مدعو کیے جانے لگے۔ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا۔ ریاست کا فیصلہ تھا کہ اب کچھ عرصہ آزاد خیال، اعتدال پسندی کو پروان چڑھایا جائے۔ نجی ٹیلی ویژن کے ذریعے معاشرے کو لاحق بڑے سوالات سے جوجھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیو نیوز پر 50 منٹ اور الف جیسی کاوشیں، حدود آرڈیننس کے لیے دی گریٹ ڈیبیٹ کا انعقاد، ARY پر ڈاکٹر شاہد مسعود کی میزبانی میں نظریہ پاکستان اور اسلامی ریاست، اسلامی تاریخ، خدا کی حیت، مذہب کی تاریخ جیسے حساس فلسفیانہ موضوعات پر مباحث پیش کیے گئے۔ ڈاکٹر مہدی حسن ایک ترقی پسند سوچ کے حامل مفکر تھے۔ انہیں ان پروگرامز میں مدعو کیا جاتا، یہ میزبان کے اٹھائے گئے سوالات پر روٹین سے ہٹ کر جواب دیتے۔ مثلا پاکستان میں چند ہی برسوں میں ہزاروں کی تعداد میں مدرسے کھلنے پر وہ پوچھتے کہ ان مدرسوں نے سائنسدان تو چھوڑیے، کوئی عالمی سطح کا عالم دین ہی پیدا کیا ہو تو بتائیے۔ فکر اقبال کی بابت سوال ہوتا تو مغرب پر تبرہ کرانے والے اشعار کے بجائے ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے لیکچرز کے حوالات دیتے۔ ریاست میں مذہب کے کردار پر بحث کرتے، نوجوانوں کو سیکھنے کا موقع ملتا۔ لیکن پھر کچھ تو ریاست اور کچھ دہشت گردی کی افریت نے میڈیا کی نام نہاد آزادی بھی گنگ کر لی۔ اب یہاں دن رات غیر ملکی سازش، کرپشن کے جھوٹے سچ الزامات اور رات گئے اسٹیج ڈراموں کی جگتوں کے مقابلے ہوتے۔ کچھ ڈاکٹر اسرار جیسے علماء بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے کہ جو منطقی بات کا منطقی جواب دینے کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان کی جگہ اوریا مقبول جانو اور مفتی عبدالقویوں نے لے لی۔ یہاں بحث میں اب گالم گلوچ ہوتی ہے۔ صحافی سے بھی اس کی پسندیدہ جماعت کے لیے مشکل سوال کر لیا جائے تو جواب دینے کے بجائے جمہوریت اور معاشرے پر لان تان کرنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسن کا یہ مقام نہیں تھا۔ گزشتہ چند سالوں میں TV سے ڈاکٹر مہدی حسن نہیں، تہذیب اٹھ چکی ہے۔ وہ کسی اور جہاں کے لوگ تھے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر محمد فاروق خان تو چلے، انتقال کر گئے یا قتل کر دیے گئے۔ ڈاکٹر مبارک علی تو حیات ہیں، لیکن ہمارے میڈیا میں اب ان لوگوں کی جگہ نہیں۔
معاشرے میں بھی اب برداشت ختم ہو چکی ہے، وہ مباحث جو ٹیلی ویژن پر ہو رہے تھے ان پر اب لوگ قتل ہو جاتے ہیں، زندہ ہی جلا کر بھسم کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن کے لیے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ایک عہد جو تمام ہوا، عرض بس یہ تھی کہ وہ عہد تو کب کا تمام ہو چکا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔